نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل جو ہے آیت نمبر 177 کی تفسیر چلی آ رہی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرنا جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی بذات خود یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اس پر چلنا جو ہے وہ نیکی ہے۔ اور اس میں اس آیت کے اندر کافی احکامات کو ذکر فرمایا، اور کل جو ہے ہم نے یہ سب سے پہلے تو اعتقاد کا ذکر فرمایا، اصول اعتقاد کا، اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان، اور اس کے بعد جو ہے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ذکر فرمایا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے، یعنی مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے، اس کو دے قرابت والوں کو، یعنی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ تو اس جملے کا جو ہے وہ تفسیر چلی آ رہی تھی، یعنی کہ صدقات کا بیان ہو رہا تھا۔ تو اسی کو آگے کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ جو سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ ذوی القربہ، یعنی قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت، مال خرچ کرنے کے مصارف خیر بتاتے ہوئے پہلے ذوی القربہ کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ذوی القربہ رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن الترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا میں صرف صدقے کا ثواب ہے، اور جس سے رحم کا رشتہ ہو اس کو صدقہ دینا دوہرا ثواب ہے، کیونکہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ رحم جو ہے، جو عورت کے اندر بچہ دانی ہوتی ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو رحم اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرابت ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی جیسے بھائی ہو گیا، بہن ہو گیا، تو دونوں ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے، ایک ہی بچہ دانی سے پیدا ہوئے۔ اپنا بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، چاچا ہو گیا، یہ سارے کسی نہ کسی طرح اس رحم سے ملتے ہیں۔ ابھی دادی ہے، دادی کے بچہ دانی سے باپ پیدا ہوا، صحیح ہے، ہاں، پھر باپ سے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا، صحیح ہے، تو اب اس کا چاچا سے بھی رشتہ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ، یعنی کہ رشتہ داروں کو دینے میں دو ثواب ہیں، ایک صلہ رحمی کا، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا اور اپنی اولاد کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے، اور بیوی پر اور اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سبھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف والدین اور اولاد بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو، جن پر خرچ کرے ان پر احسان نہ جتائے، تان و تشریح نہ کرے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اس دینار کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور وہ دینار جسے تو اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے، یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ تو آدمی جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل خرچ کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ جہاد میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی سب سے افضل خرچ کرنا ہوتا ہے۔
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اپنے گھر والوں پر بھی اگر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس پر بھی کہ بھائی اللہ نے ان کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اللہ پاک نے ان کا نفقہ جو ہے مجھ سے جوڑا ہے، تو میں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، صحیح نا۔ اور میں جب ان پر خرچ کروں گا، ان کی کفالت کروں گا، تو ان کا میں جب پیٹ بھروں گا، ان کو پہناؤں گا، تو یہ اللہ کی عبادت کریں گے، یہ بڑھیں گے، ان کا جسم بڑھے گا، تو ان کی تعلیم و تربیت ہوگی، اور یہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ سارے جو ہے نا آدمی کی نیت ہونی چاہیے، بلکہ خرچ کرنے میں ان لوگوں پہ سب سے پہلے دھیان رکھنے کا حکم فرمایا جو اپنے عیال ہیں۔ اچھا، پھر ذوی القربہ کے بعد، اچھا ذوی القربہ قرابت والوں، اس میں اچھا یہاں پر جو رحم کا رشتہ جو حدیث میں تھا صلہ رحمی، تو اس سے اچھا پھر یتیموں پر مال، اچھا ذوی القربہ والیتامہ، اس کے بعد یتیموں کا ذکر فرمایا، ذوی القربہ کے بعد یتامہ پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے، اخراجات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی ان کی دلداری کی جائے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کہ تو ہر بال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے بدلے کیا ملے گا۔ یعنی اگر یتیم پر شفقت کی نیت سے اگر ہاتھ بھی پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ پھیرنے میں آتے اس کے برابر اس کو نہیں کیا ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ اس کی کفالت کرے گا، اس پر خرچ کرے گا، کتنا ثواب ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اور یتیم کی کفالت اس طرح ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے پاس والے اور بیچ والے ساتھ ملا کر دیکھا، اس طرح کہ جو یتیم کے مال کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، اور میں جنت میں اس طرح ہوں گا۔ آج کل لوگوں میں یہ رواج ہے کہ یتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کر ان کا مال کھا جاتے ہیں، باپ کی میراث سے جو حصہ ان کو اس کو دبا لیتے ہیں، اور یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ آج کل کیا کرتا ہے، چاچا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لوں، کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں قبضہ کر لوں۔ کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ اب ایک بھائی بالغ ہے اور ایک بھائی نابالغ ہے، بہن نابالغ ہے اور بھائی جو ہے بالغ ہے، باپ مر گیا، تو یتیم تو وہ ہوتے ہیں جو نابالغ ہو، تو یہ دو یتیم بچے ہیں، وہ تو بالغ ہے، وہ تو خود مرد بن گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا، سارا مال اپنے قبضے میں کر لے گا، سارا مال اپنے قبضے میں کر لے گا۔ اور یہ چیزیں گاؤں میں تو بہت ہوتی ہوں گی، وہاں پر تو زمینوں کا وہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، ہر کوئی کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو بچی ہوتی ہے وہ تو بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس میں حصے دار ہے ہی نہیں، یہ تو جائیداد میں حصے دار ہے ہی نہیں، وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو تو دینا ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو صرف کیونکہ وہ تو دوسرے خاندان میں چلی گئی، تو کیا ہوا، وہ بھی تو اس کا بھی تو باپ تھا اور اس کا آدھا رب کا حصہ مقرر کیا۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا تو کجا الٹا ان کو نقصان پہنچاتے۔ تو ظاہر ہے پھر ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، قرآن شریف میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، کہ بے شک جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور جہنم کی دیکھتی آگ میں وہ گریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ دین صرف داڑھی رکھنے کا اور جو ہے نا
وہ خاص طور پر اگر ایک شب جمعہ وغیرہ یہ جو جاتے ہیں، خیر وہ تو ہم تو جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے بیانات ہی صحیح نہیں ہوتے، جہاد کو مانتے ہی نہیں ہیں عملاً. بہرحال مطلب عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ اس میں کچھ دورے کر لیے، کچھ کبھی کبھی مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، داڑھی واڑی رکھ، ماشاء اللہ بھائی ہم تو ابھی اپنے آپ ابھی مطمئن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنت ہے، اس میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے اس کو. جنتی اور جہنمی تو اللہ کے یہاں ازل سے تھے، اللہ کی تقدیر تو ازل سے تھے، ہمیں کیا معلوم ہے. جیسے اس کو پتہ چل گیا ہے ابھی وہ اللہ کی طرف سے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی مجھے جنت کا پاسپورٹ مل گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ذوی القربى والیتامى، پاسپورٹ نہیں، ویزا، جنت کا ویزا جیسے مل گیا ہے. وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین. اس کے بعد مساکین کا ذکر فرمایا، مساکین پر مال خرچ کرنا. پھر مساکین کا ذکر فرمایا، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے. تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو اپنی حالت کو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں، تکلیف میں بھوکے پیاسے وقت گزار لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. اور جن لوگوں کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حالت پوری کر لیتے ہیں، لیکن عبرمند آدمی سوال نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسکین وہ نہیں جو سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتے ہیں، جسے ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں رکھ دو وہ چلا جاتا ہے. یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن واقعی مسکین وہ ہے جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کرے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور سوال کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا. تو مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجت مند ہیں لیکن لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے. ایسے پروفیشنل تو بہت سارے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں سارا دن، آج کل لوگوں نے رواج بنا ہاں وہی ہے مانگنے کا. ایسے وہ باقاعدہ، اور ان کے اپنے علاقے بھی ہوتے ہیں نا کہ میں اس علاقے کا ٹھیکیدار، اس علاقے میں گشت کروں گا، یہاں پر میں مانگوں گا، اس علاقے میں وہ گشت کرے گا. اگر وہ علاقے والا دوسرے علاقے میں چلے جائے تو بولے گا تو میرے علاقے میں کیوں آئے گا مانگنے کے لیے. ایسا بھی کرتے ہوں گے وہ اللہ عالم. جس طرح کتے ہیں ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، ایک کتا دوسرے کتے کے ٹیڑھی ٹوڑی پہ چلا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں، لیکن جو واقعی میں حاجت مند ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر سوال کرنے والا جو ہے وہ حاجت مند نہیں ہوتا، ایسے بھی ہوں گے جو حاجت مند ہوں گے وہ سوال بھی کرتے ہوں گے تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور جو سوال نہیں کرتے تو یعنی ہم کو خود کو ہونا چاہیے کہ ہم خود جو ہے نا اپنے آس پاس دیکھیں، آس پاس کا خیال رکھیں کہ کون حاجت مند ہے کون نہیں ہے، کس کو دینا چاہیے کس کو. تو اس میں اس طرح فرمایا، صحیح بخاری کا حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس سوال کرنے کے چکر لگاتا ہے، ایک لقمہ دیتا ہے، دو لقمہ کسی سے ایک کھجور دو کھجور بس وہ لے کے چلا جاتا ہے پھر دوسرے سے مانگتا ہے. مسکین وہ ہے جو کچھ پاتا بھی نہیں ہے اور مانگتا بھی نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سورہ بلد میں فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. سو کیوں وہ گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، اور اے مخاطب تجھے معلوم ہے گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، یا بھوک کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم یا کسی خاک نشین کو کھانا کھلانا، اس میں غلاموں کی آزادی میں مدد دینے اور یتیم اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کو گھاٹی کے پار کرنے سے تعبیر فرمائے، کیونکہ یہ چیز نفس پر شاک ہے، یہ چیز نفس پر شاک ہے. اللہ رب العزت کو یعنی بندہ جو ہے نا بندہ اور مسلمان بندہ، اللہ کے یہاں اس کی بہت قیمت ہے، بہت قیمت. ایک حدیث میں ہے کہ جو ہے اللہ پاک میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک کہے گا قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بولے گا کہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاؤں، آپ تو اللہ ہیں. بولے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پیا. یعنی اللہ پاک وہ
متنوع یعنی کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، لیکن یعنی اللہ رب العزت کے یہاں کتنی قیمت ہے، یعنی بندہ جو ہے نا بہت اہمیت والا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے نا اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنا، اور جب یعنی مسلمان بندہ اس کی بہت قیمت ہے اللہ کے، بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسی ہوں پڑوسی کے خیال کرنا، ہاں پڑوسی کا کتنا ہے، ایک حدیث میں غالباً یہ بھی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اس کے پڑوس میں بھوکا جو ہے وہ بھوکا سوئے۔ ہمارے یہاں محلے کے اندر کتنے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اور پیسہ جو ہے نکلتا نہیں ہے لوگوں کے جیبوں سے، پیسے نہیں نکلتے، ہاں پیسے نہیں نکلتے، یوں جان سے تھوڑی بہت خدمت کر بھی دیں گے، لیکن پیسے نکالنے کی بات ہے نکلیں گے نہیں۔ تو آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ مطلب یعنی کہ پہلے وہ زمانہ تھا جب سکے چلتے تھے، دینار اور درہم، یا یہ کہ تم آٹا دے دو وہ گندم اس سے چاول لے لو، چاول دے دو اس سے جو لے لو، مگر اب تو وہ سسٹم نہیں ہے نا، اب تو سسٹم یہ کاغذ کی جو، حالانکہ دیکھو تو کیا ہے کاغذ ہے، لیکن اگر کسی کو روٹی بھی خریدنی ہے تو اس کے لیے وہ کاغذ چاہیے اس کو۔ تو آدمی جس کو اللہ نے دیا ہے نا اگر وہ خیال نہیں کرے گا تو پھر یار اللہ پاک تو سب کو کھلانے والا ہے، روزی تو اللہ پاک دینے والا ہے، مگر اگر ہم ذریعہ بن جائیں اس کی روزی دوسروں تک پہنچانے کا، اللہ اکبر، تو اس پر خاص جو ہے وہ خیال کریں، اس کو اب یہی آیت جاری ہے، اسی کو انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔